آج ہم ایک بڑے اہم ٹاپک پہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی معزز شخصیت ہے، سندھ بار کونسل کی ممبر ہیں، ایڈوکیٹ احسان علی سیال صاحب۔ جو ٹاپک جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس کو ہم اسٹریٹ کرائم سے کہتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں۔ السلام علیکم احسان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آج یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے یہ اسپیشلی کراچی میں لوگوں کے لیے تو گھر سے نکلنا بڑا جو ہے مشکل ہو چکا ہے، بچوں کو، فیملیز کے لیے بڑے پرابلمز ہیں، اور اس میں جو ہے سارا اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا پاورز جس کے ہیں وہ اتھارٹیز، لا انفورس ایجنسیز ہیں جو یہاں کراچی میں کام کر رہی ہیں۔ وہاں پولیس بھی کام کر رہی ہے، رینجرز بھی کام کر رہی ہے، اور ان کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو برادرز ایجنسیز سے بھی یہ ہیلپ لیتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ اصل ایشو جو یہ ہے کہ ہماری پولیس کی پرفارمنس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایس ایچ او جو بھی ہوتا ہے متعلقہ تھانے کا، ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کون کرمنلز ہیں، کتنے شریف بندے رہتے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایس ایچ او کو یہاں تک پتہ ہوتا ہے کہ کرمنلز کون سے علاقے میں رہتے ہیں، اور ایس ایچ اوز کو اگر سندھ گورنمنٹ اور لا انفورس ایجنسیز اگر سختی کریں کہ ایس ایچ اوز کے اپنے علاقوں کو کنٹرول کرے، ایس ایچ او اپنے علاقے کو کنٹرول کرے، تو میرے خیال میں یہ کرائم بالکل ختم ہو سکتا ہے، اور ہم امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ایزیلی جو ہے ہم موو کر سکتے ہیں۔ کہیں جانا ہو آنا ہو ہمیں ڈر نہیں لگا رہے گا کہ کہیں موبائل نہ چھن جائے، پرس نہ کسی خاتون کا چھن جائے، یا گن پوائنٹ پہ آج کل تو کوئی ریزسٹ کرتا ہے تو یہ ڈکیٹ جو ہیں وہ اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کراچی میں کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس پہ لوگوں کے مرڈر ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ آج کل ہم نے دیکھا تھا، میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوا تھا، جس میں ایک ڈکیت پکڑا گیا جس پہ 17 ایف آئی آر ہیں۔ پولیس پکڑتی بھی ہے، کورٹوں میں لے کے آتی ہے، پھر وہ بری ہو کے باہر نکلتے ہیں، پھر وہ کرائم میں کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایف آئی آرز تو لاج ہو جاتی ہیں، ایف آئی آر لاج ہو گئی، بندہ آیا، آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس میں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بھی بڑا ویک ہے۔ دوسری بات اس پہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس جب بندے کو پکڑتی ہے تو پولیس کا کنڈکٹ یہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے انویسٹیگیشن کی چیزیں جو ہے ایویڈنس ہے وہ کریٹ کرتا ہے، نہ کہ کلیکٹ کرتا ہے، وہ کریٹ کرتا ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کریٹ ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ میمو بھی غلط بناتا ہے وہ اپنی مرضی سے۔ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آج کل میں پولیس عدالت میں جب وہ کیس آتا ہے، جب وہاں پڑھا لکھا وکیل جب جج صاحب کے سامنے اس پہ اس کی ایویڈنس کو کاؤنٹر کرتا ہے اور جرح کرتا ہے وٹنسز پہ، تو وہ وٹنسز ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ فیک وٹنسز ہوتے ہیں، ریئل وٹنسز نہیں ہوتے، ریئل ایویڈنس نہیں ہوتی، تو وہ الٹیمیٹلی بندہ بری ہو جاتا ہے۔ اس میں کورٹس کا کیا قصور ہے؟ پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے، میرے خیال میں انویسٹیگیشن کے لیے ان کو پراپر جو ہے ٹریننگ ہونی چاہیے، اور اس میں پڑھے لکھے پولیس آفیسرز بھی ہیں، ان کو جو تعینات کیا جائے، اور ایک باقاعدہ نمونے سے ایک ایسا کیس آنریبل کورٹ کے سامنے لے کے آ جائے جس سے بندہ جو ہے سزا سے نہ بچ پائے گا۔ جب تک کرمنلز کو سزا نہیں ہوگی تب تک آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے شہر میں امن نہیں ہوگا۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل حالات یہ ہیں کہ لوگ جو ہے وہ قانون کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور کوئی کرمنل اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، اور اتنا تک کہ اس کو مار بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو عام لوگ جو کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، دراصل ہماری سوسائٹی میں اتنی فرسٹریشن ہے، ہم دیکھتے ہیں، عوام دیکھتی ہے کہ یہ کورٹس میں بچ جاتے ہیں، اور پولیس صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کرتی، ان کو صحیح طریقے سے اسپیسیفک رول دے کے کورٹ میں ان کا کیس نہیں بناتی، تو لوگ فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، پھر لوگ جو ہے وہ خود ہی پھر مدعی بھی بن جاتے ہیں، جج بھی بن جاتے ہیں، اور فیصلہ دے دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ٹوٹلی اللیگل ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملزم کو آپ مجرم کو پکڑتے ہیں تو وہ پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، لا انفورس ایجنسیز کے حوالے کرنا چاہیے، اور وہ جو ہے پراپر وے میں ایک کیس بنائیں، اور ایسا کیس بنائیں کہ اس کو سزا ہو سکے جس آفینس میں وہ پکڑا گیا ہے، نہ کہ پولیس کی جو ہے نیگلیجنسی یا نااہلی کی وجہ سے وہ ملزم بری ہو جائے۔ جب ملزم بری ہونے لگیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں انتشار والی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو پھر
सोसाइटी अपने फैसले रोडों पे करना चाहती है। तो ये बिल्कुल गलत है, दोनों अमल गलत है। पुलिस को चाहिए कि अच्छी इन्वेस्टिगेशन करे, अच्छा केस बना के कोर्ट में पेश करे और कोर्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट उसको सज़ा दे और वो मुजरिम जो है सलाखों में पीछे हो, तभी सोसाइटी में अमन होगा और लोग भी खुश होंगे। अच्छा सर, ये आप बताएं कि जो क्रिमिनल जो लोग होते हैं वो जेलों में जब जाते हैं तो हमारे इदारे और हमारे जो एनजीओज़ होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ऐसा क्या काम करें ताकि वो जब जेल से निकलें तो एक अच्छा शहरी होकर निकले और वो क्राइम की दुनिया से बाहर निकल के एक अच्छे कारोबार की तरफ, रोज़गार की तरफ जाए? तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे भाई, मामला ये है कि जो जेल्स हैं, आप दूसरे मुल्कों की जेल्स देखेंगे तो वहाँ ट्रेनिंग्स देते हैं, परवरिश देते हैं, उनकी जो क्या कहते हैं आप, उसका बड़ा माइंड वाश करते हैं, उसको जराइम से जो है वो दूर रहने की जो है तंबीह करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें उनको समझाते हैं, उनको जेल्स में हुनर भी देते हैं। मगर सॉरी टू से यहाँ हमारे पाकिस्तान में जेल्स का वो सिस्टम है कि वो पहले ही क्रिमिनल वहाँ बैठे होते हैं, फिर ये क्रिमिनल के साथ जाके मिलके फिर एक मजबूत गैंग बन के वो निकलते हैं और फिर उसी हमारी सोसाइटी में आके बिगाड़ पैदा करते हैं। ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रेनिंग सेंटर्स, उनकी परवरिश, उनकी जो जहनी नशो नमा ऐसी करें और वहाँ ऐसे लोग अपॉइंट करें कि उनके माइंड को चेंज करें। जब बंदे का माइंड चेंज होगा, वो क्राइम से नफ़रत करेगा, तब भी वो अच्छा शहरी बन सकेगा। अगर वहाँ क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल्स रहेंगे, वो वहाँ बैठ के जो है एक अपनी लाएअमल तैयार करेंगे कि मैं फ़लाँ दिन पे जो मेरी बेल हो जाएगी, मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ, फिर वो मिल के गठजोड़ बना के और बहुत बड़े बड़े वाक़यात करते हैं। तो इन चीज़ों को रोकना गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट हमारी काम आपको पता है करती नहीं। अच्छा सर, ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इदारे खोले हैं, और क्या गवर्नमेंट को कोई ऐसी बजट में या कैसे ऐसे फंड्स रखने चाहिए जो क्रिमिनल लोग हैं उनके लिए जो है वो एक स्कूल कायम किया जाए या इस तरह कोई इदारा कायम किया जाए? गवर्नमेंट्स के पास फ़ंड्स होते हैं, गवर्नमेंट एनजीओज़ को देती है फ़ंड्स मुख्तलिफ़ नामों पे, और वो उनके कुछ मन पसंदीदा लोग भी होते हैं। एनजीओज़ क्या करती हैं, वो एनजीओज़ के बड़े बड़े ऑफिसेज़ होते हैं, वो सबसे पहले अपने ऑफिस का जो है ख़र्चा वर्चा निकालते हैं, एम्प्लॉइज़ का ख़र्चा निकालते हैं। उसके बाद जो कुछ अमाउंट बनती है वो आपको कहीं सेमिनार करा के, बड़े बड़े होटलों में सेमिनार करा के लोगों को दिखाने के लिए पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके दे देते हैं। मामला ये है कि सोसाइटी इस तरह काम नहीं होगा, इस तरह सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। सोसाइटी में ईमानदार लोग चाहिए और प्रैक्टिकली काम करने वाले चाहिए, जिनका मकसद हो कि हमने लोगों को अच्छाई की तरफ जो है बुलाना है, अच्छाई का सबक देना है। ये देखा देखा इसे ये सोसाइटीज़ कभी भी वो इम्प्रूव नहीं होती। अच्छा सर,